بعض ملکوں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں ہمارے ملک میں باقاعدہ ہوٹلوں میں وہ جانوروں کے خوسیے پکتے ہیں، کپور ہے، اور اس کا نام رکھا ہے کٹا کٹ. قوم خوٹی خوری ناغا قوم بسد غیرت کارو کی وہ ایلے کا خوٹے اخرا بکروں کے خوسیے اور مینڈے کے اور گائے بینس کے. سب سے پہلے یہ ممبر ہے جس نے آج سے 40 سال پہلے کل کہا ہے کہ خوشی کھانا حرام ناجائز ہے، حرام قطعی ہے. وہ ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں پہلا نمبر اسی کا ہے، خصیتین کا ہے. اور پھر جس توے پر یا کڑھائی میں وہ سک جائے وہ بھی تو پلیت ہو گیا. اب اس کو 7 دفعہ دھونا ہے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ہے یا آگ سے مانجنا ہے، اور اب اس نے اس کے بعد پکانا ہے. یہ کریں گے یہ ہوٹل والے، یہ اتنے مسلمان ہیں. یہاں ایک تھا قریب میں ہوٹل تھا، میں نے اس کو 1-2 دفعہ کہا، میں نے کہا انسان کا بچہ بنو ورنہ صف سے نکال کے چھوڑوں گا تمہیں. میں تمہیں جانتا ہوں کہ لوگوں سے پوچھتے ہو کہ مولانا والے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اور لوگ تو کھاتے ہیں، تم کون ہو؟ اس میں مولانا کا کیا کام ہے؟ یہ شریعت کا متفق فیصلہ ہے. شرق اور غرب، شمال اور جنوب، عرب و عجم سب متفق ہے کہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. پہلے نمبر ان کے ذکر اور خوشی ہوگا. خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دی اور بہت شکریہ اور دعاؤں کا لائق ہے. وقت کا توبہ ہے، بھوکا مر جاؤں گا آئندہ یہ کام نہیں کروں. میں نے کہا خوراک صرف خوشی ہے کہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے؟ ہمیری چوٹی کا زور لگاتا ہے ہفتہ بھر اور تو اس کو ایک دفعہ خوشیاں کھلا کر ٹھکانے لگا لیتا ہے. تو جو خوشی جانوروں کی گندگیاں کھائے وہ کہاں بات سنیں گے؟ سنیں گے بھی تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال لیتے. ان کے ساتھ عمل جڑتا نہیں ہے، عمل زیب نہیں دیتا، اعمال ان سے نفرت کرتے. سیدھی بات یہ تقوی اور پاک دامنی عبادات اور طاعات کو ان سے حیا ہوتی ہے. یہ کیا گندا آدمی ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. ہر مسلمان کا حق ہے کہ ان کو حق مسئلہ پہنچ جائے، اور اللہ سے دعا ہے اور اچھا گمان ہے کہ مسلمان کلمہ گو اپنے کلمے کی خاطر، اپنے دین کے خاطر، اپنے اللہ کے خوف سے، اپنے رسول کے اتباع کے جذبے میں اور قیامت کے دن شفاعت کے فکر میں ضرور دین پر عمل کرے گا. اعمال اصل ہے اور اعمال ہی اصل ایمان ہے. اعمال سے ہی ایمان کی طاقت معلوم ہوتی ہے. اعمال کے اچھے ہونے سے ایمان کی صحت معلوم ہوتی ہے. اعمال کی کمزوری سے ایمان کا اضمحلال معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایمان کمزور ہو گیا. فخر رازی یا غزالی نے کہیں لکھا ہے نا کہ جس ایمان نے آپ کو دنیا میں گناہوں سے نہیں بچایا، اس ایمان پر آپ اعتماد کرتے کہ جہنم سے بچائے گا، وہ تو آپ کے سامنے بھونڈا ہو چکا ہے، وہ تو آپ کے سامنے شکست کھا چکا ہے. تو اس ایمان کو اس دنیا میں قوی کرنا ہے. روزے پورے رکھنے ہیں، نمازیں 5 پڑھنی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ جماعت ملے اہل حق کے ہاں، اہل توحید و سنہ کے ہاں. شرک اور بدعت کا ساتھ نہیں دینا ہے کیونکہ شرک اور بدعت والا قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے محروم ہوں گے. بخاری شریف کتاب الحوض، کتاب الشفاعت، کتاب الرقاق، کتاب الدعوات. یہ جو محنت مشقت دنیا میں ہو رہی ہے اور جہان قربانیوں سے بھر جاتا ہے. ہر طرح ٹرین بینک ہے، بکرا مینڈا گائے بیل ساری امت لگی ہوئی ہے. اللہ قیامت تک لگائے رکھے.
یہ دین کا شعار ہے نا، اسلام کی سربلندی کی نشانی ہے۔